بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، جیسے کہ میں مسلسل آپ تمام ویورز کو تربیت اولاد کے سلسلے میں کچھ اصول بتا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ تمام تر اصول والدین کے لیے مفید ثابت ہوں گے، کیونکہ میں بھی یہ تربیت اولاد کے اصول صدقہ جاریہ کی نیت سے تمام ویورز کی سماعتوں تک پہنچا رہی ہوں۔ تو ویورز، جیسے کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا دوران حمل ماں کو کون سے کام انجام دینے چاہیے، کن امور کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ ہوگا اصول نمبر 8۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ نقطہ نظر رکھا جاتا ہے، یا ایسے کہوں کہ یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ پہلے تعلیم پھر تربیت، جبکہ اسلام کے لحاظ سے تربیت پہلے شروع ہو جاتی ہے، تعلیم بعد میں۔ تعلیم تو 4 سال 4 ماہ یا 4 دنوں یا 5 سال 5 ماہ 5 دنوں کے بعد شروع ہوتی ہے، جبکہ تربیت شکم مادری سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ماں کی نفسیاتی کیفیت کا بچے پر گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ حاملہ ماں اگر خوف میں ہوگی، خواہ اسے یہ خوف ہو کہ لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا پیدا ہوگا، تو بچہ بزدل اور ڈرپوک ہوگا اس خوف کی وجہ سے۔ اگر ماں کینہ پرور ہوگی، حاسد ہوگی، تو بچہ بھی کینہ پرور اور حاسد پیدا ہوگا۔ اگر ماں بہادر ہوگی، بشرط یہ کہ وہ اپنی ساری بہادری اپنی ساس، اپنے شوہر اور سسرال والوں پہ نہ نکالے، تو اس کا بچہ بھی خوش اخلاق اور بہادر ہوگا۔ جنگ میں محمد حنفیہ کی ناکامی کا ذمہ دار امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ان کی ماں کو قرار دیا تھا، اور غازی عباس جیسے شجاع کی ولادت کے لیے عقیل کو حضرت ام البنین کے انتخاب کے لیے نامزد کیا تھا۔ 66 نفسیاتی امراض بچہ ماں کی وجہ سے شکم مادری سے لے کر ہی پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو کچھ دیکھتی ہے اس کے اثرات بچے پر مرتب ہوتے ہیں۔ امیر المومنین کے زمانے میں ایک فیصلہ ان کے سامنے آیا جس میں ایک سفید فام، ایک گوری ماں نے ایک کالے بچے کو جنم دیا، ایک سیاہ فام کو جنم دیا۔ تحقیق کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ حاملہ ماں کے کمرے میں ایک سیاہ فام تصویر لگائی ہوئی تھی۔ امام نے فیصلہ دیا کہ ماں بے قصور ہے، بچہ اس تصویر کے دیکھنے کی اثرات کی وجہ سے سیاہ پیدا ہوا ہے۔ اس زمانے میں کمرے میں ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ آج ٹیلی ویژن پر ہم ہزاروں مکروہ چہرے دیکھتے ہیں، ہزاروں فحش ڈرامے دیکھتے ہیں، تصاویر بدکار افراد کو ٹیلی ویژن پر بلا روک ٹوک کے دیکھتے ہیں، گھنٹوں بد کردار مرد عورتوں کے انٹرویوز دیکھتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کے اثرات بد بچے پر کیوں کرنا منتقل ہوں گے، بلکہ یہ تو خدا کا احسان ماننا چاہیے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری اولاد جتنی خراب ہونی چاہیے تھی اتنی خراب نہیں ہے۔ جب ہی روایت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ زوجین کی خلوت کے لمحات میں کوئی بچہ وہاں موجود نہ ہو، وہ بڑا ہو کر زانی بنے گا۔ خلوت کے لمحات میں کسی نامحرم کا خیال دماغ میں نہ آئے، ورنہ بچہ دیوانہ اور پاگل اور دماغی معذور بنے گا۔ تو ہمیں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اس ٹاپک پہ کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس پہ اس کے بچے پہ اس کی غذا کا، اس کے کھانے پینے کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے، کون سے اثرات ہیں، کون سی ایسی غذائیں ہیں جو اگر ماں استعمال کرے تو اس کے بچے پر بہترین اثرات۔ سب سے پہلے جو احادیث میں آیا ہے وہ ہے کھجور کا استعمال۔ کہا جاتا ہے کہ اگر دوران حمل کھجور کا استعمال کیا جائے تو اولاد بردبار ہوگی۔ یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ حاملہ ماں کی غذاؤں کے اثرات بھی بچے پر مرتب ہوتے ہیں۔ مستحب ہے کہ زچہ کو پیدائش کے بعد تازہ 9 کھجوریں کھلائی جائیں۔ اگر تازہ کھجوریں دستیاب نہ ہو تو مدینے کی پرانی کھجوریں، اگر وہ بھی دستیاب نہ ہو
تو جو بھی کھجوریں دستیاب ہوں وہ کھلائی جائیں۔ دوران حمل بھی ماں کھجور کا استعمال کرے، کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ اس سے بچہ بردبار ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہا ہے کہ اگر بچے کی ولادت کے وقت کھجور کا استعمال کیا جائے گا تو بچہ بردبار ہوگا، اگر بیٹی ہوگی تو وہ بھی بردبار ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب عورت بچے کو جنم دے چکے تو اسے خورما کھلاؤ، کیونکہ خدا نے حضرت مریم کو وضع حمل کے وقت خورما کھانے کا حکم دیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں، جو زچہ تازہ کھجوریں کھائے گی اس کا بچہ حلیم و بردبار ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوران حمل چقندر کے استعمال سے بچہ عقل مند اور بہادر ہوگا۔ البتہ شادی کے پہلے ہفتے چقندر کھانے سے احتیاط کی جائے، کیونکہ رسول خدا نے نوبیاہتا دلہن کو شادی کے پہلے ہفتے میں چقندر، سرکہ، دھنیا، کھٹا سیب کھانے سے ممانعت فرمائی ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام نے اس کی حکمت دریافت کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابتدائی ایام میں چقندر کھانے سے رحم کو ٹھنڈ لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سرکہ عورت کو خون حیض سے پاک ہونے نہیں دیتا۔ دھنیے کا استعمال بچے کی پیدائش کے وقت تکلیف کا سبب بنتا ہے اور کھٹا سیب بیماری کا سبب بنتا ہے۔ بیہی دانے کا استعمال کیا جائے تو اولاد خوبصورت ہوگی۔ چھٹے امام نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر فرمایا، ضرور اس کے باپ نے اس کی پیدائش کے سلسلے میں اقدام کرتے وقت بیہی دانہ کھایا ہوگا۔ پھر فرمایا، یہ چیزیں حاملہ کو بھی کھلاؤ تاکہ تمہاری اولاد خوبصورت ہو۔ اور ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کو بیہی دیا اور کہا، اسے کھاؤ، یہ رنگ صاف کرتا ہے، تمہارے اور تمہارے بچے کی خوبصورتی کا باعث ہے۔ اور دوسری ایک اہم بات کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو سب سے پہلے کون سی غذا دینی چاہیے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بچے کا گلا جب بچہ پیدا ہو تو اسے پہلی غذا کون سی دینی چاہیے، کیونکہ بچے کی جو ابتدائی غذا ہوتی ہے وہ بھی بچے پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ تو بچے کو جو پہلی گھٹی دینی چاہیے وہ فرات کے پانی کی دینی چاہیے، یا تربت امام حسین علیہ السلام کی دینی چاہیے، یا تربت امام حسین علیہ السلام کی مٹی اور خاک شفا کی دینی چاہیے۔ اگر خاک شفا نہ ملے تو پھر پہلی گھٹی بارش کے پانی کی دینی چاہیے۔ اگر پانی بھی نہ ملے، بارش کا پانی بھی نہ ملے تو سادہ پانی سے پہلی گھٹی دینی چاہیے۔ اور کچھ روایت میں مستحب ہے کہ بچے کو سب سے پہلی غذا شہد بھی دینی چاہیے، کیونکہ شہد جنت کی غذاؤں میں سے ایک غذا ہے اور بچے کو پہلے گھٹی میں شہد دینی چاہیے، یہ بھی مستحبات میں سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، خدا حافظ۔